مصطفیٰ مجتبی آپ کی ذات ہے، مصطفیٰ مجتبی آپ کی ذات ہے۔ علماء بیٹھے ہیں تو میں مناسب نہیں سمجھا جیسے ہم عوام میں نعتیں پڑھتے ہیں ایسی پڑھی جائے علماء میں، چونکہ ختم نبوت کی بات ہے تو میں چاہوں گا سبحان اللہ سے میری تائید ضرور کیجیے گا۔ مصطفیٰ مجتبی آپ کی ذات ہے، خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے، مصطفیٰ مجتبی آپ کی ذات ہے۔ اور پہلا اور آخری شعر پڑھتا ہوں اور ایک حدیث کا ترجمہ مولانا طاہر شفیع صاحب شاید نے اپنے انداز میں کیا ہے کہ بعد ان کی نبوت ختم ہو گئی، بعد ان کی نبوت ختم ہو گئی، اب صراط خدا آپ کی ذات ہے، مصطفیٰ مجتبی آپ کی ذات ہے، مصطفیٰ مجتبی آپ کی ذات ہے، خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے، مصطفیٰ مجتبی آپ کی ذات ہے۔ على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، میرے میڈیا کے دوستوں، ہمارے تاجر احباب اور جتنے بھی یہاں ساتھی موجود ہیں، انشاءاللہ تمام مکاتب فکر کے جو حضرات یہاں موجود ہیں وہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج کے اس اجتماع، اس اجلاس، اس کنونشن، اس سیمینار کا مقصد کیا ہے، اور لاہور سے میرے ساتھ متحدہ علماء بورڈ کے ممبر بھی ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت جانثار اور قریبی ساتھی حضرت مولانا محمد خان لغاری صاحب اور ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد علی نقشبندی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے چونکہ ڈویژنل میں قومی سرکاری سطح کے اوپر مدارس کی تعلیم کو وزارت تعلیم کے ساتھ سمجھا ہی نہیں گیا تھا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت نے مدارس عربیہ کی رجسٹریشن کا نظام وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بدقسمتی ہے ہم اپنی سیاسی لڑائیوں میں اپنی سیاست کے لیے کوئی اچھی بات بھی ہو تو اسے بھی قبول نہیں کرتے ہیں یا اس میں بھی کیڑا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آج جتنی بڑی تعداد میں مدارس عربیہ سے طلباء فارغ ہو رہے ہیں تمام شعبوں کے اندر، اور میں آپ کو پاکستان کے آرمی چیف کا قول بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدرسے کا طالب علم کسی محکمے میں بیٹھا ہوگا تو اس کو خوف خدا دوسروں سے زیادہ ہوگا، اس لیے یہ نہیں مقصد تھا کہ مدرسے بند ہو جائیں، یہ نہیں مقصد تھا کہ مدارس جو ہیں وہ جیسے ایک پراپوگنڈا کیا گیا کہ مدرسوں پہ حکومت قبضہ کرنے جا رہی ہے،
بھائی حکومت تو اپنے سرکاری اسکولوں کو صحیح طریقے سے چلا نہیں پاتی ہے، تو قبضہ کرنا کی بات کہاں سے آ گئی؟ مقصد یہ تھا کہ اسی طرح ابھی جو یکساں نصاب تعلیم آیا ہے، بہت کچھ لوگوں کو بڑا درد ہے کہ یکساں نصاب تعلیم جو نافذ ہوا وہ اس کا نفاذ کیسے ہوا، کیوں ہو رہا ہے؟ اب کچھ نہیں ملتا، کہتے دیکھیں جی اس پہ جو تصویر ہے نا، بچی نیچے بیٹھی ہے بچہ اوپر بیٹھا ہے، یہ دیکھیں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو ہم نے دوسری کتاب پیش کر دی جہاں بچہ نیچے بیٹھا بچی اوپر بیٹھی ہے، میں نے کہا یہ پھر کیا ہے؟ خدا کے لیے جب انہیں کچھ نہیں ملا، یکساں نصاب تعلیم کیا ہے کہ جو دیہات کے سرکاری اسکول میں بچہ پڑھا ہے وہی تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں بھی دی جائے۔ ایک قوم بنانے کے لیے، ایک مستحکم وطن بنانے کے لیے یکساں نصاب تعلیم کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں آپ کو کہ یکساں نصاب تعلیم کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا اور نہ یہ ہے کہ مدارس عربیہ پہ کوئی کنٹرول کرنا چاہتا ہے یا مدارس عربیہ کے اوپر کوئی جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یکساں نصاب تعلیم کا جو مطلب تھا وہ یہ ہے، اور یہ معاہدہ ہوا جس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیر صاحب، قاری حنیف جلندری صاحب اور جو ہمارے حضرات ہیں جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے اور جامعۃ المنتظر کے جو اپنے اپنے مکاتب فکر کے مسالک ہیں، ان کے قائدین کے ساتھ کہ مدرسوں کے نصاب میں، یہ بات یاد رکھیے، مدرسوں کا جو دینی نصاب ہے اس وقت جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ اس میں حکومت، آپ مرقات پڑھاتے ہیں، آپ مشکات پڑھاتے ہیں، آپ شرح تہذیب پڑھا رہے ہیں، آپ ہدایہ پڑھا رہے ہیں، آپ بخاری پڑھاتے ہیں، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ اور اس معاہدے سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً 70% مدارس میں تو پہلے ہی جدید تعلیم دی جا رہی ہے، وہ بچیوں کی ہو یا بچوں کو، میٹرک بھی ہو رہا ہے، ایف اے بھی ہو رہا ہے، بی اے بھی ہو رہا ہے، کئی جگہ کے اوپر ایم اے بھی ہو رہا ہے۔ ہمارا جامعۃ الرشید کراچی کا، اس میں تمام جدید جو اس وقت ہائر تعلیم ہے وہ وہاں دی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری ترتیب جو ہے یہ مقصد تھا، قطعاً ایک پراپوگنڈا کیا گیا۔ پھر ناموس رسالت کا مسئلہ، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر آج تک جب سے اقوام متحدہ بنا ہے کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا کیس اس طرح نہیں لڑا جس طرح عمران خان نے جا کے لڑا۔ کیا دنیا میں کوئی اور اس معاملے پہ جب سے وہ بنے ہیں خاکے کسی نے آواز بلند کی؟ پھر عقیدہ ختم نبوت پہ آ جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عام مسلمان، چھوڑ دے مولوی، چھوڑ دے عالم، چھوڑ دے امام مسجد، کیا یہ پیچھے سے ہٹ جائے نا یار کہ کیا کوئی مسلمان جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پہ کمپرومائز کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، ایک عام آدمی چوکیدار جو باہر کھڑا ہے، گاڑی کا ڈرائیور جو ہے، آپ اسے کہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کمپرومائز کرو، کرے گا؟ یار خدا کا خوف کریں۔ ابھی یہ پراپوگنڈا چلایا گیا، او جناب ملک میں کرونا کی وجہ سے نہیں، ختم نبوت کانفرنسوں کی وجہ سے گورنمنٹ نے پابندی لگا دی۔ 3-4 دن خوب پراپوگنڈا کیا۔ اب مجھے بتائیں یہ پراپوگنڈا کرنے والے کہ آپ کے قاضی مشتاق صاحب عالمی مجلس کے، ہمارے وہ بزرگ ہیں، عالمی مجلس کے جو امیر ہیں، انہوں نے لیاقت باغ میں کھڑے ہو کر حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ جی ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور ہم کل کانفرنس کر رہے ہیں یہاں پر۔ لاہور میں کھڑے ہو کے علماء نے پولیس اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ کیا تھا؟ کیا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم کا ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یا ہمارے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میں آپ کا مخالف ہوں، میں آپ کا سیاسی حریف ہوں، میرا آپ سے سیاسی مخالفت ہے، جو مرضی جھوٹ میں کہتا جاؤں۔ این سی او سی نے 4 تاریخ سے 12 تاریخ تک کے لیے جو ہے وہ بتایا، اور خالی لاہور پنڈی نہیں تھا، 12-13 شہر تھے۔ ایک پراپوگنڈا کمپین شروع کی گئی۔ ہاں میں
غلطیاں ہوتی ہیں. عمران خان چونکہ منافقت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ اسمبلی سے قادیانیوں کے حق میں قراردادیں منظور کروا لے اور اس پر معافی بھی نہ مانگے. اس سے یہ نہیں ہوتا، غلطی ہوتی ہے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کے دور کے اندر قومی اسمبلی کے اندر سے قادیانیوں کے حق میں ترمیم آئی تھی، ان ترمیم پہ سائن کرنے والے کسی مولوی نے آج تک معافی مانگی ہے قوم سے؟ مجھے دکھا دیں آپ. معذرت کی ہے. ہمیں فخر ہے اس پر کہ اس وقت بھی جب ہم نے آواز بلند کی تو ختم نبوت کانفرنس کرنے کے اوپر ہمارے اوپر دہشت گردی ایکٹ کے تحت فیصلہ آباد میں پرچے دیے گئے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو میرے جس ساتھی پہ میرے اوپر تو انہوں نے میرا نام نہیں لکھا، کاش لکھ دیتے، لیکن ہمارے جس ساتھی علامہ طاہر الحسن کے اوپر وہ ایف آئی آر دی، میں نے کہا علامہ تیرا کام بن گیا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، قبر میں اسی ایف آئی آر کو لے جانا کہ آپ کی ختم نبوت کا نام لینے پہ یہ دہشت گردی کی ایف آئی آر ہوئی ہے. میں نے کہا یہی کافی ہوگی، اور تیرا تو میں کہا کام بن گیا، تو کھاتے لگ گیا. میرے عزیزوں گزارش یہ ہے، میں نے اسی جگہ نیچے حال میں کہا تھا کہ پاکستان میں مسجد مدرسے کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کی دو وجہ ہیں. پہلی بات، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں بہت سارے محترم بیٹھے ہیں، کیا ماضی کے اندر یہ نہیں تھا کہ ایک ادارہ جاتا تھا دوسرا آتا تھا، ایک پولیس والا جاتا تھا دوسرا آتا تھا؟ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ مجھے آپ بتا دیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، ایک چیز آئی وقف املاک ایکٹ، جب ہم نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس پہ علماء کے کچھ اعتراضات ہیں. آج یہاں ایڈمنسٹریٹر اوقاف بیٹھے ہوں گے یا اوقاف کے نمائندے ابھی میرے ساتھ آئے تھے. ہم نے اسی وقت آرڈر جاری کیا ہے وزیر اعظم نے کہ جب تک اس پر علماء کے تحفظات دور نہیں ہوتے، اور یہ بھی ہمارا حوصلہ تھا کہ روز ہمیں گالیاں دیتے ہیں. سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ بل اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے. ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. سپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی جس میں قاری حنیف جلندری صاحب ہیں، ہمارے وہ ظفر صاحب ہیں جو وفاق المدارس سلفیہ کے ہیں، یاسین ظفر صاحب ہیں، جامعۃ المنتظر کے لوگ ہیں، تمام بڑی بڑی خانقاہوں کے نمائندے ہیں، تنظیم المدارس کے ہیں. ان کا اجلاس ہوا قومی اسمبلی میں اور طے ہوا کہ سب اپنی اپنی تجاویز، اور جو تجاویز حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے دی ہیں وہ ساری اسلامی نظریاتی کونسل میں جائیں گی، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ہاں سے علماء سے مشاورت کے بعد بل دوبارہ آئے گا. اور اسی وقت ہم نے آرڈر کیا کہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ روک دیا جائے. یہ آن ریکارڈ بات ہے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جن حالات میں ہم ہیں، ان حالات سے نکلنے کا، ان حالات سے نبرد آزما ہونے کا رائے عمل کیا ہے؟ ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. ہم اسے ایک اچھی تبدیلی سمجھتے ہیں، اور میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں. ہم پاکستان کے امن کو افغانستان کا امن سمجھتے ہیں. وہ ہندوستان جو ایک طویل عرصے سے 20 سالوں سے جو کھیل رہا تھا افغانستان کے اندر، آپ کی مسجدیں لہو لہان ہوئیں، آپ کی امام بارگاہیں لہو لہان ہوئیں، آپ کے چرچ لہو لہان ہوئے، آپ کی پارکیں، کون سی چیز تھی جو نشانہ نہیں بنی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فضل و کرم کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہندوستان وہاں سے ہزیمت اٹھا کے چلا گیا. اسلامی امارت افغانستان نے کل اپنی حکومت کا، اپنے لوگوں کا اعلان کر دیا. پاکستان افغانستان کے امن کے لیے، استحکام کے لیے ہر طرح سے معاون و مددگار ہے. آج ابھی سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان سے امدادی سامان لے کر ہمارے جہاز C-130 کابل اترے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے کے لوگوں نے 40 سال سے یہاں خون بہا ہے. اس خطے میں ہم نے خون دیا ہے، خالی افغانستان میں خون نہیں بہا، میرا آپ کا خون بہا ہے. 8,000 علماء شہید ہوئے صرف اس عرصے کے دوران. 80,000 سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اب ہم نے
مستقبل میں بالخصوص علماء اور مشائخ نے، مسجد مدرسے نے مستقبل میں یہ جو نئے حالات ہیں ان میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارا کردار بہت اہم ہے، اس میں ہمارا کردار اس میں بہت اہم ہے، اور وہ کردار یہ ہے کہ ہم پاکستان اور افغانستان کے استحکام کی بات کریں۔ ہندوستان یہ چاہتا ہے اور وہ سازشیں کر رہا ہے کہ پاکستان میں بدامنی ہو، اور جب پاکستان میں بدامنی پھیلے گی تو اس کا الزام افغانستان پر جائے گا، اور جب افغانستان پر الزام جائے گا تو پاکستان افغانستان کے تعلقات خراب ہوں گے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ یا شیعہ سنی تصادم کراؤ، یہاں پر لوگوں کو ترغیب دینی شروع کر دو کہ دیکھیں جی بڑا انقلاب۔ افغانستان میں جو تبدیلی آئی، 40 سالہ جدوجہد، 40 سالہ خون ریزی، قربانیاں، اور اب افغانستان ایک نئے نظام کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کے پاس آئین پاکستان موجود ہے جو کہتا ہے اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، اور الحمدللہ ابھی پچھلے مہینے اسلامی نظریاتی کونسل کے وفد کو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا، یہ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں ان کو قانونی شکل دے کے ان کو ملک میں نافذ کریں۔ اس کے لیے میکنزم بنا رہے ہیں، اس کے لیے وہ اپنے دفتر میں وزارت قانون میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک ربط بنا رہے ہیں۔ تو جو کر سکتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست خالی عمران خان نہیں بنا سکتا، میں آپ بھی نہیں بنا سکتے، قوم کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ محراب و منبر کو قوم کو ثمرات بتانے ہوں گے کہ اسلام کے ثمرات کیا ہیں، مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کیا ہے۔ بڑا آسان ہے کہہ دینا، کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے آپ؟ آپ کا تو ریڑھی والا پیسے لیتا ہے، اچھی چیز دکھاتا ہے اور نیچے سے دوسرا لفافہ دے دیتا ہے۔ کیا ذہنی طور پہ ہم نے اسے تیار کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے نفاذ میں یہ ملاوٹ روکنی ہوگی؟ جہاں پر جو موت کے وقت ادویات استعمال ہوتی ہیں، موت کے وقت، وہ ہمارے سابق گورنر تھے چوہی الطاف حسین، وہ دل کے مریض تھے، وہ امریکہ گئے، انہوں نے کہا آپ نے یہ دوائیں لکھ کے دی تھی، میں کھا رہا ہوں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے جب لیبارٹری سے دوائیں ٹیسٹ کرنے کا 2 نمبر ہیں یار، ملاوٹ والی ہے، یہ تو سچ بات ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ مرچ سے لے کر یہ جو نچلی سطح کا انقلاب ہے، نچلی سطح پہ اصلاح ہے، یہ تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، قوم کو تیار کرنا ہے اس کے لیے۔ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کوئی مہنگائی ہے، مدینہ کی ریاست دعا کرو اللہ کرے بن جائے۔ میں نے کہا روز قرآن میں ہم 5 وقت نماز جو پڑھتے ہیں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیا کہیں پہ یہ آ گیا ہے کہ جی اس سے آگے یہاں شیخ الحدیث بیٹھے ہیں باقی کہ یہ جو مرحلہ انسان کی زندگی میں آئے گا نا پھر وہ طلب بند کر دے؟ کہیں آیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ ایک طلب ہے نا، دعا ہے نا، ایک طلب ہے کہ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ تو آخری سانس تک بھی اس طلب کو جاری رکھنا ہے۔ یہ تو کہیں نہیں آیا کہ اہدنا الصراط المستقیم بند کر دیں گے پڑھنا جب یہ مرحلہ آ جائے، ولایت آ جائے، کتب بن جائے، ابدال بن جائے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پڑھی، حالانکہ پوری امت لقد